اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اور السلام علیکم جتنے بھی سارے لوگ مجھ کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، سبوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ اور آپ لوگوں کا پیار کافی ملا مجھ کو، اور میں تہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلا ایپیسوڈ عقیدت کے اوپر تھا، اور اس کا جو ہے دوسرا ایپیسوڈ بنانے میں تھوڑی وقت لگ گئی۔ اس کا وجہ یہی تھا کہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور آپ سبوں کو رمضان کا مبارکباد میں تہ دل سے دے رہا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو، اور آپ لوگ اچھے عقیدے، اچھے طہارت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت اللہ رب العزت کی کریں۔ اور میرا جو ہے یہ سیکنڈ ایپیسوڈ عقیدت کے اوپر یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں جو ماں باپ کہیں، یا آپ سے بڑے عہدے میں باس ہوں یا دیگر جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جو کہیں تو اس کو ماننا چاہیے، نہ کہ ان کے جیسا کرنا چاہیے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہے، اور روحانیت میں عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سبوں نے جو کہا ہے، ان کے امت جو ہے اس کو ماننا ان کے اوپر فرض ہے۔ تو اسی طرح نبیوں کے کام، صحابہ کا کام، تابع تابعین کے کام، اماموں کا کام ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے مقابلے کا کام ہم سے ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، جو میرے رسول نے، میرے نبی نے کہا ہے اس پہ عمل ضرور کرنا چاہیے، اور جو صحابہ کا جو عمل تھا، اور صحابہ نے جو ہدایت کیا ہے، اور صحابہ نے جو بتایا ہے اس کو ماننا چاہیے اور اس کا عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے جیسا کام، ان کے جیسا تبلیغ ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ اور رہ گئی بات دین کی تبلیغ جو ہے وہ میرے نبی نے مکمل کر دیا، اور دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی۔ اب جو چند لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے، یہ دین کی اصلاح ہے، کہ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں اس کو آپ دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ دین کی باتیں بتانا جو ہے یہ اصلاح ہوتی ہے، نہ کہ تبلیغ ہوتی ہے۔ تبلیغ وہ ہوتی ہے جو کافر ہے، جو دین کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو جا کے آپ دین کی بات بتائے، اور کلمہ شہادت جو ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ جو ہے اس کے زبان سے اور اس کے دل سے پڑھائیں۔ تو یہ باتیں ضروری ہے، اور تبلیغ اسی کو کہتے ہیں، تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ جسے آپ پہلی بار کچھ بتا رہے ہیں، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو وہ اس کو آپ کیا تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو آپ اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ دین کی باتیں جو وہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وضو میں غلطی کر رہا ہے، ایمان پہ غلطی کر رہا ہے، عبادت پہ غلطی کر رہا ہے، تقویٰ پہ غلطی کر رہا ہے، تو اس کو آپ بتائیں اور اس کو سدھاریں۔ تو پہلی تو بات یہ ہو گئی۔ اور کبھی یہ نہ کہیں کہ نبی کو تبلیغ کا کام اللہ نے سپرد کیا تھا، اور انہوں نے اس تبلیغ کو پورا کیا، لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ اگر کوئی بھی کلمہ جانتا ہو تو وہ دوسرے کو بتائے گا، کیوں نہیں بتائے گا؟ لیکن یہ بتانا اصلاح ہے، نہ کہ تبلیغ۔ اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں بھی کسی چیز کا مانگنا دنیاوی مسئلے میں وہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سمجھ کے اگر آپ کسی سے مانگ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو اللہ کے رتبے کے برابر سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ نے شرک کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جھکانے کا نام جو ہے وہ سجدہ نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں پہ ماں باپ کی تعظیم میں جو ہے پیار میں سر جھکائے ہوئے، یا بچے کو چومنے کے لیے آپ نے سر جھکا کے چوما، یا گھر میں پوچھا لگانے کے لیے آپ نے سر کو جھکایا، تو یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ کے 8 ارکان ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو
میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 8 ارکان یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، دونوں پیر کے انگوٹھے کا زمین پہ سٹا ہونا، دونوں گھٹنے کا سٹا ہونا، دونوں ہاتھ کا سٹا ہونا، یہ ہو گیا 2 2 4 2 6، اور ناک کا اور پیشانی کا سٹا ہونا، تو 7 اور 8۔ یہ جب تک 8 چیز زمین پہ نہ سٹے تو نماز کی حالت میں سجدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اسی لیے اگر آپ کسی بھی مزار پہ چادر چوم رہے ہیں تو وہ آپ کا سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ کے لیے ضروری ہے کہ 8 ارکان کا پورا ہونا اور نیت کا جو ہے وہ صحیح کرنا۔ اگر کوئی نیت ہی کیا ہے غلط تو پھر وہ جو ہے وہ سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ اگر کسی کے باپ کے پیار میں، اللہ کے ولی کے پیار میں، بچے کے پیار میں ہے اور اس طرح سے اگر سر جھکا کے اس سے پیار کر رہے ہیں تو یہ سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 60 ڈگری سر کا جھکنا سجدہ ہو جاتا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے جو کہا ہے اس پہ عمل کریں، جو صحابہ نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، اور جو اللہ کے ولی نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، اور ان کی باتوں سے اپنی زندگی کو سدھاریں۔ اور ان کے طرح تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، میرے نبی نے عرش پہ گئے، میرے نبی نے جو ہے انگلی سے دودھ کا فوارہ نکالے، تو نبی کے جیسا تو کام ہم لوگ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، انہوں نے جو بتایا ہے، جو کرنے کو کہا ہے، وہ کام جو ہے ہم لوگ کو کرنا چاہیے۔ ان کے جیسا کام تو ہم لوگ کر نہیں سکتے۔ تو پہلی بات دماغ سے یہ نکال دیں کہ ہم نبی کا کام لے رہے ہیں، ہم نبی اب نہیں رہے، اب تبلیغ کا ذمہ میرے کندھے پہ ہے۔ یہ غلط باتیں ہیں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس سے۔ دوسری بات جو ہے آپ کو بتایا کہ سر کا جھکنا 60 ڈگری یہ سجدہ نہیں کہلاتا جب تک کہ آپ نیت نہ کریں سامنے والے کو اللہ نہ مانے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اگر سامنے والے کو اللہ مان رہے ہیں تو آپ شرک کیے، اور سجدہ کر رہے ہیں تو غلط۔ اور سجدہ کے 8 ارکان کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز میں ہی سجدہ رد ہو جائے گا آپ کی۔ تو یہ 2 چیز ہم نے آج آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور جو ہے آپ جب تک اللہ کے رسول سے محبت قائم نہیں کیجیے گا تب تک اللہ کی عبادت میں وہ جستجو نہیں آئے گی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نبی نے جو کام کہا ہے اپنے امت کے لیے، وہ سارے کام اپنے امتی کو کرنا چاہیے۔ اس سے نبی کی محبت حاصل ہوگی۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کا مقام، اللہ نے کبھی بھی کسی عام انسان سے بات نہیں کیا، اور آخر الزماں نبی، ہم آخری بار اللہ نے بات کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا میں کسی سے کلام نہیں کیا۔ تو اللہ کلام کرنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، نہ کہ ہر ایک بندے سے کلام کرتا۔ تو ہر ایک بندے کی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے جب تک وہ رسول اللہ تک نہ پہنچے۔ اور اولیاء اکرام، صحابہ اور اولیاء اکرام نے وہی محبت کا معیار دنیا کو دکھایا ہے کہ اس محبت میں انہوں نے اپنے رسول کو پایا ہے، اپنے اللہ کے رسول سے محبت کیے اور اللہ کی محبت حاصل کیے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا محبت اور اللہ کی محبت اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کے دل میں جو ہے نبی سے محبت ہوگی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اور نبی کا نقص نہ نکالیں کہ نبی ایسے تھے۔ جس نبی کو لوگ امی کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جانتے نہیں ہیں، اسی نبی کا قرآن پڑھ کے، اسی نبی کا حدیث پڑھ کے خود کو عالم، فاضل اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں۔ تو خود عالم ہو گئے اور اپنے نبی کو امی کہہ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ نبی کی شان کو چھوٹا کرنے کی بات ہے۔ تو اس سے میرے ویورز آپ لوگ پرہیز کریں اور ان لوگوں کے جال میں
یا جو غلط بولتے ہیں ایسے ہیں، لگتا ہے کہ ہاں ان کے بات صحیح ہے، لیکن اس کو ایک بار پرکھنا ضرور ہے۔ آپ اپنے ذہن سے اس چیز کو پرکھیں۔ تو یہ تو پہلا اسٹیپ ہم نے عقیدے کے اوپر میں پہلا ایپیسوڈ، اور یہ آج دوسرا ایپیسوڈ بنایا ہم نے کہ انسان کا عقیدہ کا درست ہونا ضروری۔ جب تک آپ اپنے نبی کو نبی جیسا دل و دماغ سے، اپنے جان سے بڑھ کے نہ محبت کر لے، تب تک جو ہے اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ عبادت تو کر رہے ہیں آپ، لیکن وہ اللہ نے کہا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر آپ رسول کی اطاعت چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ ارے شیطان نے بھی اللہ سے تو انکار نہیں کیا تھا، شیطان نے تو اللہ کو مانا ہی تھا۔ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار شیطان کا تھا ہی نہیں۔ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس لیے